میرے دوستو، آپ کا بھارتواسی انڈین سنی مسلم یہ محمود علی خان KMJ علی خان بھی کہا جاتا ہے، AP پرنس علی خان بھی کہا جاتا ہے۔ بھارت کی سرزمین میں بھارت کی بہت بڑی ہسٹری ہے، بہت بڑی تاریخ ہے۔ 20ویں صدی کی عظیم شخصیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد اعظم، اللہ تعالیٰ سرور کائنات کے صدقے میں 100 سال میں ایک مرتبہ مجدد اعظم کو دنیا میں بھیجتا ہے، دنیا میں دین کی اصلاح کے لیے، دین کی راہ کو درست کرنے کے لیے، دینی معاملات کو آسان کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قدرت کا قانون ہے۔ نظام الہی زندہ باد، نظام سرور کائنات زندہ باد، سلطان ہند کا نظام بھی زندہ باد۔ میرے دوستو، بھارت کی سرزمین میں 20ویں صدی کی عظیم شخصیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عاشق رسول ہیں، جن کی زندگی میں شریعت کی پابندی، اللہ تعالیٰ کا خوف، سرور کائنات کی محبت، اولیاء اسلام کا ادب، یہ 3 روحانی زیور ہیں میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، سرور کائنات کی محبت، اللہ والوں کا خوف، اللہ والوں کا ادب۔ اللہ والوں کے راستے کو اپنانا، انکار کرنے والا برباد ہو جائے گا، اس کی پیدائش میں فرق ہوگا۔ اللہ والوں کو انکار کرنے والا، اللہ والوں کا ادب کرنا دین و مذہب کا شیوا ہے میرے دوستو۔ تو دیکھیے، ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، تم سے کوئی غیب کیا کیسے نہاں ہو بھلا، تم سے کوئی غیب کیا کیسے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نعت شریف کا شعر ہے، اور ایک شعر ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سلام میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو، دیوبند کے بہت بڑے عالم قاری طیب صاحب نے بھی سلام لکھا ہے۔ میرے دوستو، سلام، سلامتی، ذکر رسول، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ میرے دوستو، درود میں سلام ہے۔ ارے قرآن شریف تو اللہ کے رسول کی سلامتی کا ایک روحانی عظیم تحفہ ہے، عربی سمجھ کے پڑھو۔ میرے دوستو، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بھارت کی سرزمین میں حقانیت کا چراغ جلاتے ہیں، اولڈ از گولڈ کو زندہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے بارے میں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ایک اور جگہ روحانیت کی گمراہی کو لے کر، مادیت کی گمراہی کو لے کر لکھتے ہیں، جاگو جاگو سونے والوں۔ میرے دوستو، یہ شعر ہے روحانیت کی گمراہی اور مادیت کی گمراہی کو لے کر بھارت کی سرزمین میں لکھتے ہیں، جاگو جاگو سونے والوں، جاگو جاگو سونے والوں، چوروں کی کوتوالی ہے۔ میرے دوستو، اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی ہیں، عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول ہونے کا ثبوت اعلیٰ حضرت کی بات دور کی ہے، ان کے چاہنے والوں کی بات دور کی ہے۔ میرے دوستو، ایک دفعہ علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، علامہ اشرف علی تھانوی صاحب اعلیٰ حضرت کی ذات سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ ایک جگہ اپنے ملفوظات پیش کرتے ہیں، ایک ہی دور کے، ایک ہی زمانے کے جید علماء تھے۔ میرے دوستو، اعلیٰ حضرت مجدد اعظم تھے، ان کے بارے میں علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات ہیں، احمد رضا کے لیے میرے دل میں عزت ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں کیونکہ وہ عاشق رسول ہے۔ کس نے کہا میرے دوستو؟ علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے۔ اختلافات کو اٹھا کر پھینکو میرے دوستو، بالائے طاق رکھو، اتحاد کی ضرورت ہے۔
دین و مذہب میں اتحاد کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، دین میں کامیاب ہونا آسان کام نہیں ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں نماز کا تعلق ہمارے وجود کا تعلق، ہماری بخشش کا تعلق، ہماری جنت کا تعلق، ہماری راحت کا تعلق ماں باپ کی محبت سے ہے میرے دوستو۔ ماں باپ کو انکار کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرنے والا بڑے سے بڑا مسلمان کیوں نہ ہو، حاجی عمرہ بھی کرنے والا کیوں نہ ہو، زندگی بھر کا پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو، بیکار ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ والدین کے ساتھ اولاد کا رشتہ بہت گہرا ہے میرے دوستو۔ دین کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خوشنودی کا سوال کرتا ہے میرے دوستو۔ یہ سنت اعلیٰ حضرت کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ والے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ماں باپ کی دعا آسمانوں کی سطح پر ان کی ترقی کو چھوتی ہے میرے دوستو۔ نماز کا تعلق حلال کی روٹی سے ہے، حلال روزی سے ہے میرے دوستو، حلال کی روٹی سے، حلال روزی سے ہے، بہت ساری باتوں سے ہے۔ دھندے میں ایمانداری ہونا چاہیے، ان سب باتوں کا تعلق نماز سے تعلق ہے، دین سے تعلق ہے۔ تو دیکھیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان عقل حلال کھاتے ہوئے ماں کی محبت کے ساتھ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ہر کام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان سبحان اللہ مرحبا مرحبا ہر کام اللہ تعالیٰ کے قانون کی روشنی میں، سرور کائنات کے قانون کی روشنی میں اپنی ماں کی اجازت کے ساتھ پرمیشن آف مدر کام کرتے تھے میرے دوستو۔ یہ اللہ والوں کی، اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے میرے دوست۔ یہی بات ہم بمبئی کی سرزمین میں حضرت مخدوم شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سمندر کے کنارے پر سمندر پہ حکومت کرتے ہوئے بمبئی کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں بھی ماں کا بہت بڑا رول ہے میرے دوستوں، ان کی ولایت میں ماں کا بہت بڑا رول ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ہر کام اپنی ماں کی اجازت کے ساتھ کرتے تھے میرے دوستو۔ آج بھارت میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کا برتھ ڈے اینیورسری ہے، جشن سالگرہ ہے میرے دوستو۔ وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں 10 شوال کو میرے دوستو۔ 19ویں صدی میں پیدا ہوتے ہیں اور 20ویں صدی میں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے عالم اسلام میں ہائلائٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ عربستان کی سرزمین میں بھارت میں پیدا ہونے والے اعلیٰ حضرت، ان کی عربی کی روانی تلفظ کیوں نہ ہو، پیشکش کیوں نہ ہو، عربستان کے عربی حیران رہ جاتے تھے، متاثر ہوتے تھے۔ تبھی تو اللہ نے اقبال نے کہا زراعت ہو، تجارت ہو، سیاست ہو یا ہو کوئی پیشہ، چاہیے انسان کو اس میں حاصل کرے کمال۔ تو اعلیٰ حضرت اپنی زندگی میں بہت سارے کمالات کے مالک ہیں۔ عربی کیوں نہ ہو، فارسی کیوں نہ ہو، اردو کیوں نہ ہو، ہندی کیوں نہ ہو میرے دوستو، بہت ساری کتابیں ہیں۔ شمع شبستان رضا، ان سے جلنے والے شمع شبستان رضا استعمال کرتے ہیں، اس کا دھندا کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے۔ ہر ولی کو ماننا پڑے گا۔ اللہ کا ہر ولی دین کی بات کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، بھارت سے محبت کرتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ سے لے کر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان تک، یہ سب اللہ کے ولی بھارت سے پریم کرتے ہیں، بھارت سے محبت کرتے ہیں، بھارت کی جنتا کی خدمت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مکان بریلی شریف میں بخال قوم کے محلے میں ہے، کاکا جن کو کہتے ہیں اتر بھارت میں، ان کے محلے میں ہے میرے دوستو۔ بڑی عزت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ زندگی ہوتی تھی میرے دوستو۔ غیر قوم کی عورتیں پردے کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، بہت دور سے ٹاٹ کے پردوں کے آڑ میں۔ بہت ساری تفصیل ہے میرے دوستو۔ آج بھی ایک سنت ہے بریلی شریف کے اندر، جب اعلیٰ حضرت کا عرس آتا، اس کے تقریبات آتے ہیں تو ہمارے ہندو بھائی دکان بند کرتے ہیں، آنے والے عرس شریف کو آنے والے زائرین کی خدمت کرتے ہیں، کمرہ دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، بستر دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، ارے دوائی بھی دیتے ہیں۔ دیٹ از مائی گریٹ انڈیا، یہ رہا میرا عظیم ہندوستان، میرا بھارت مہان ہے۔ میں برج جہاں کی ریت صدا، میں گیت وہاں کے گاتا ہوں، بھارت کا رہنے والا ہوں، بھارت کی بات سناتا ہوں۔ تاریخ کو جانو، تاریخ کو پڑھو، جلد بازی بربادی کا سامان ہے۔ جتنا بھی ہم نے سیکھا ہے تو مٹی کے برابر ہے، اور سیکھنا آسمان کے برابر ہے۔ میرے دوستو، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آنے والے کل سے
बीता हुआ कल बेहतर है, मतलब ओल्ड इज गोल्ड है मेरे दोस्तों। आने वाले ज़माने में मसले ज़्यादा होते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। गया हुआ ज़माना ओल्ड इज गोल्ड है मेरे दोस्तों। हदीस की रोशनी में याद रखो, चीज़ को समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है। तो आखिर में आला हजरत का शेर पेश करते हुए मैं इजाज़त चाहता हूँ। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारा खुदा जिंदा है, अल्लाह के रसूल जिंदा है, खुदा की कुदरत जिंदा है मेरे दोस्तों। कुरान शरीफ जिंदा है, हदीस शरीफ जिंदा है। अगर अल्लाह के रसूल को मुर्दा समझोगे, तुम्हारी नमाज मुर्दा है, तुम्हारा रोजा मुर्दा है, तुम्हारी सहरी मुर्दा है, सब कुछ मुर्दा है। अल्लाह के रसूल को जिंदा समझो। अरे दुश्मन रसूल, दुश्मन इलाही शैतान जिंदा है क्या? महबूब हबीब सरवर कायनात मर जाएंगे? गौर करो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल का साया नहीं है। मैं बात को तूल देना नहीं चाहता। ईमान को आग लगती है, दिलो जहन को, रूह को तकलीफ होती है तो बोलना पड़ता है मेरे दोस्तों। निज़ाम इलाही जिंदाबाद, सरवर कायनात जिंदाबाद, खुलफा राशिदीन जिंदाबाद, मसलक आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान जिंदाबाद, और तमाम औलिया इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, जय भारत।